ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی, اور سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طارق ندیم صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ, بہت بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے, دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ہم ظاہر افطار میں, سحری میں, ظاہر عام روٹین سے ہٹ کر ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا, اور افطار میں آپ دیکھتے ہیں کہ سموسے, پکوڑے, دہی بڑے, ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. تو اس میں ہمیں کس طرح اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے جی, صحت کے لیے یہ ساری چیزیں منع تو نہیں ہوتی, عموماً ہم نارمل زندگی میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ بہت لمبی فاسٹنگ میں ہوتا ہے, اور پھر انسان کی ایک نیچر ہے کہ جب فاسٹنگ کے بعد کھانا سامنے آتا ہے تو پھر ٹوٹ پڑتا ہے. تو اگر ہم اعتدال کے ساتھ یہ ساری چیزیں یوز کریں اور پراپر طریقے سے تھوڑی تھوڑی لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جیسے آخری افطاری چل رہی ہے اور آخری سحری چل رہی ہے, ہم بس یہ بھی کھا لیں, ہاں ٹوٹ بھی پڑتے ہیں. پھر بسیار خوری کہتے ہیں اس کو, کہ زیادہ کھا لینا ضرورت سے, بس وہاں گڑبڑ جاتا ہے. نارمل روٹین میں اگر آپ پکوڑے بھی کھائیں گے, سموسے بھی کھائیں گے, ڈزنٹ میٹر, ایک لائف کے لیے آدمی کھاتا ہے پیتا سب کچھ, مگر اس کو ایک طریقے سے کھانا پڑتا ہے. ہم وہ طریقہ اگر رکھیں تو کوئی بیماری اس سے نہیں آتی, سمپل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو شوگر پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ انسولین پر جو ہوتے ہیں, رمضان میں روزے بھی ہوتے ہیں ان کے معاملات میں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا؟ نہیں, دیکھیں ڈائبٹیز کے ساتھ تو بہت زیادہ ہمیں پریکاشن چاہیے ہوتی ہیں, اور جو انٹرنیشنل پروٹوکول ہے یورپ میں بھی فالو کیا جاتا ہے, امریکہ میں بھی, کہ پری ڈائبٹک تقریباً 1 مہینہ پہلے فاسٹنگ کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. اچھا, ہم ان کی پراپر ڈائٹ کی ان کو بتاتے ہیں, اور پھر ساتھ ان کی ڈوزیج میڈیسن کی بتائی جاتی ہے. اگر وہ اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کا روزہ ایز اٹ از نارمل پورے 30 روزے وہ رکھ سکتے ہیں. مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. عموماً روزے کے بعد چکر آ رہے ہیں, گھبراہٹ ہو رہی ہے, ساری چیز شروع ہوتی ہے. ڈائبٹک تو ہمارے تقریباً بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے پاکستان نمبر 1 آ چکا ہے, تو لیکن لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی ڈائبٹیز کو خود سیٹل کرنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کرے گا, ڈاکٹر کے بس کی بات ہی نہیں ہوتی. جب تک آپ خود کوآپریٹ نہیں کریں گے, ڈاکٹر کے ساتھ مل کے نہیں چلیں گے, اس کی انسٹرکشن نہیں فالو کریں گے, تو شوگر میں, ڈائبٹیز میں ڈاکٹر کی تو فیس سے جیب بھرے گی, مریض پریشان رہتا ہے. مریض پریشان, بالکل 100% ڈاکٹر صاحب رمضان المبارک میں کوئی خاص پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہوں؟ جی جی, دیکھیں خاص پیشنٹ عموماً جو آپ نے شروع میں بات کی وہی خاص پیشنٹ ہوتے ہیں. زیادہ کھا لیا, الٹی اور موشن لگ گئے, سمپلی بات ہوتی ہے. زیادہ نہ کھائیں. زیادہ کھانے سے مراد ہے کہ مطلب لمٹ میں رہ کے. آپ اگر افطاری کرتے ہیں, تھوڑی سی آپ نے افطاری کر لی, نماز پڑھ لی, پھر آپ نے کچھ تھوڑا بہت لے لیا, ساتھ میں اپنے ڈنر کر لیا. آج کل افطار ڈنر چل رہے ہیں, افطاری کے ساتھ ساتھ پھر ڈنر بھی چل رہا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر تھوڑی بہت لائٹ بعد میں بھی چل رہا ہوتا ہے, اور پھر عموماً سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر آپ سب اسٹینڈرڈ چیز یوز کریں گے تو اس کا امپیکٹ آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی روٹین ہماری بلکہ رمضان کے علاوہ بھی ہماری چینج ہو گئی ہے نا. جی جی, لوگ دن میں کھانا کم کھاتے ہیں, رات میں زیادہ کھاتے ہیں, بے شک ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر کھا کے سو جاتے ہیں. تو اس میں کیا انسانی صحت کی کچھ ہے؟ دیکھیں انسانی صحت کے لیے سب سے ضروری چیز, اسلام میں بیسک کانسیپٹ شاید سب لوگ ایگری کریں گے, 2 ٹائم کا کھانا تھا. 2 ٹائم کا کھانا اسلام میں میرے خیال تیسرا کھانا نہیں تھا. ہمارے کانسیپٹ نہیں ہے, تو بعد میں انگریزوں نے بریک فاسٹ, لنچ, ڈنر نام رکھے اور ہمیں اس چکر میں لگا دیا. ادروائز ہمارے صبح کا کھانا 11-12 بجے کھانا کھاتے تھے, پھر رات کا کھانا مغرب کے ٹائم, عشاء کے ٹائم. یہ نارمل روٹین ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے بسیار خوری شروع ہو گئی, لوگوں کے جیب میں پیسہ گیا. پاکستان جب بنا تھا, پن کی جگہ کانٹے استعمال ہوتے تھے, پیپر پن کی جگہ کانٹا استعمال کیا جاتا تھا. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ آفس ورک کے لیے کانٹے سے پیپر باندھے جاتے تھے. لیکن اب لوگوں کے پاس تھوڑی اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی, تو ہم اسی طرف چل پڑیں گے کہ جو مل جائے کھاؤ, اور ٹائم پہ نہیں. کیا کھاتے ہیں ٹائم پہ نہیں, آپ کیا کھاتے ہیں؟ ہمیں چھوڑیں آپ. دیکھیں ٹائم پہ کھانا سب سے ضروری ہے. آپ اپنے اگر 3 ٹائم پہ کھانا ہے تو اس کا ایک لمٹ یا ایک ٹائمنگ فکس کرنی چاہیے. معدے کی زیادہ تر بیماریاں جو آج کل پھیل رہی ہیں وہ ان ٹائمڈ فوڈ کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر آپ کا دوپہر کا لنچ ہو رہا ہے تقریباً 2 بجے, اور کبھی 3 بجے, کبھی 4 بجے, اور کبھی 12 بجے, تو جو ٹائمنگ ہے آپ کے معدے کی پوری ڈائنامکس کو ہلا دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے دیکھنے والوں کو نا یہ بتائیں کہ اپنی صحت کا, بھائی میں بھی ذکر کروں جی کریں, کہ نبی کریم علیہ السلام جب دوپہر کا کھانا تناول فرماتے تو فوراً آرام کرتے ہیں, اور جب رات کا تناول فرماتے تو آپ چند قدم چلتے تھے. سائنس بھی یہ کہتی ہے. ہمارے دیکھنے والوں کو اچھا سا میسج دیں, اپنی صحت کا کس طرح خیال رکھیں. ہاں دیکھیں جی, اپنی صحت کا خیال کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے اسپائسی اور آئلی چیزوں سے رمضان کے حوالے سے تھوڑا سا پرہیز کریں. فروٹ زیادہ لیں, اسپائسی اور آئلی چیزیں جناب ہوتا ہے افطار میں, تو بس اسی سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. کس طرح بچیں ہم بتائیں. بڑی معذرت کے ساتھ آپ ہمیں انسٹرکشن تو دینی ہے نا. چلیں مشکل بنا رہے ہیں, شروع میں انہوں نے کہہ دیا سب کچھ کھائیں تو اسی پہ رہیں یار. ہم نے وہ بات نوٹ کر لی ہماری جو صحیح بات. پہلے ڈاکٹر جو ہے ہم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھ رہے ہیں,
تو پھر اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھ رہے ہیں تو پھر وہ پروٹوکولس بھی ہم فالو کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے جب وہ رکھتے تھے تو ان روزوں میں انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں اور ان کی تو روٹین نارمل رہتی تھی. ہمارے یہاں منو ٹنوں کے حساب سے فروٹ آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ نارمل روٹین میں رہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہوں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو روزے اس طرح سے لگے, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح سے پھر آپ کی ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا پڑے ان کو کہ الٹیاں ہو رہی ہیں. کہ بھوکے مر جائیں گے. میں تو یقین کریں, میں ایک کپ چائے کا جو نارمل ہوتا ہے, ایک کپ چائے پی, ایک کھجور کھا لی, پورج کھاتی ہوں, اس میں تھوڑا سا جو ہے ڈرائی فروٹ ڈال کے پورج ہوا, اور ایک بوائل ایگ, دیٹس اٹ. اور 2 کپ پانی کے پی لیتی ہوں, بس اس سے زیادہ میں نہیں پیتی. روزہ رکھا, ساری روٹین میں وہی کام کیے, اور افطار کے ٹائم پہ ہوئے. ہاں پکوڑے سموسے سب پڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہے کہ ایک پکوڑا کھا لیا, اس سے زیادہ نہیں کھاتی. تو آپ اگر یہ ساری چیزیں ہم نے اتنا کھانا ہے تو پھر ہمیں تو اس کی فیلنگز ہی نہیں آئیں گی نا کہ غریب شخص اگر اس کو بھوک ہے تو پھر کیا. تو اس چیز کو اگر مد نظر رکھ کے روزہ رکھیں گے تو اس کا ثواب بھی ہوگا, اس پہ آپ کی باڈی پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ. ڈاکٹر صاحب کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لمیٹڈ کھائیں, بس بہت کم کھائیں. اور ایک اور تھوڑی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. دیکھیں ہم کھانا کھاتے ہیں بغیر بھوک کے, بغیر بھوک کے. اچھا, بھوک جب تک آپ کو نہ لگے آپ کھانا نہیں کھائیں, یہ اسلامی روح سے بھی یہی. اور بھوک چھوڑ کے کھانا چھوڑ دیں آپ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. روزہ اور صحت سے سیگمنٹ, روزہ اور صحت سے ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ہم اجازت دیں گے, بلکہ ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے ہمارے ساتھ. ہمارا سیگمنٹ افطار کے پکوان شیف سمینہ جلیل کے ساتھ, اور آج تو ہماری شیف سارہ فرحان بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم سارہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے شہزاد آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک. آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں بالکل, اللہ کا شکر ہے. میں نے سوچا کہ بہت دنوں بعد آئی ہوں تو ہائی جیک کر ہی لیتے ہیں آپ کے اس سیگمنٹ کو. بالکل آپ نے کر لیا ہے, ہماری آپا کو بھی آپ نے کر لیا ہے. بالکل, آپا تو ہماری, ہم سب کی, پورے پاکستان کی ہیں. تو اتنے خوبصورت پکوان ہمیں اس بابرکت مہینے میں جو ہے وہ سکھا رہی ہوتی ہیں, اور ریسیپیز اتنی بہترین ہوتی ہیں اور ایزی ٹو کوک ہوتی ہیں کہ آپ بالکل جلدی سے بنائیں جھٹ پٹ. اور ٹائم کم ہوتا ہے نا. سارا میں صرف یہ کہوں گا, یہ ہمارے جو رمضان ٹرانسمیشن ہے نا, یہ ہماری فیملی ٹرانسمیشن ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, اور یہ ہماری ظاہر فیملی, اور میں بھی آپ کی فیملی ہوں, بالکل کی فیملی ہوں. بالکل آپ کنٹینیو. تو میں آتی جاتی رہوں گی اسی طرح سے, آپ کو تنگ کرتی رہوں گی, اور شیف آپ کو بھی پریشان کرتی رہوں گی. تو قبول ہے؟ ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے, اچھا لگا مجھے بہت کہ چلے میرے ساتھ آج آپ یہاں پہ موجود ہیں. تو بھائی شروع کریں, اسٹارٹ کریں کہ کیا بنے گا. شیف آپ کا یہ کچن ہے, ریسیپیز آپ کی ہیں, سیکھنا مجھے ہے آپ سے, تو بس اسٹارٹ کرتے ہیں. چلیں. اچھا, آج ہم ایک کام کرتے ہیں سارا. سب سے ہمارے پاس چونکہ مہران موجود ہیں تو مہران کی ہمارے پاس کھیر ہے, کھیر مکس ہے. اچھا, یہ بڑی زبردست سی کھیر ہے, پستہ کھیر, بہت ہی شاندار سی. تو یہ ہم بنائیں گے کوئکلی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں کچھ میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے افطار کے بعد نا. تو آج ہم یہ بنائیں گے آپ کے لیے کھیر. آپ آئی نا تو خوشی میں. کیا بات ہے, سن رہے ہیں مہمان. جی ہم مہمانوں کے آنے کی خوشی میں. چلیں جی, پاؤچ کھولا. اس میں کسی چیز کو آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. چینی اس کے اندر موجود ہے, چاول ہے, ایون سارے میوہ جات بھی جو ہے اس کے اندر موجود. 1 لیٹر دودھ کے اندر میں ڈال دوں یہ پورا پیکٹ. ٹھیک ہے جی, یہ چلا گیا. اور بہت ہی سارا خوشبو کتنی اچھی سی آئی نا, ایک دم جیسے پیکٹ کھلا, اتنی خوبصورت سی بہت اچھی فریگننس آئی ہے, اور وہ بڑی لذیذ والی ہے, مزیدار والی. مزیدار. بس اس کو تھوڑا سا ہم چلائیں گے. شیف میں ہیلپ کر دوں. ہاں شور, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے علاوہ آج ہم دوسری ایک چیز جو بنانے جا رہے ہیں, پانی پھلکی چاٹ. یہ بڑی امیزنگ سی اور بڑی لائٹ سی ہے. جیسے کہ ہم دہی پھلکی بناتے ہیں تو بیسکلی ہم جب دہی استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ ہم استعمال کریں گے پانی. اس پانی میں کیا کچھ ڈالیں گے. اچھا, یہ آپ جب بنائیں گے اور کھائیں گے نا تو سارا پتہ ہے, آپ یقین کرو کہ وہ کچھ گول گپے کے پانی کا بھی مزہ آئے گا آپ کو اس میں. تو بہت سارے مزے اس میں آئیں گے. تو کیسے آئیں گے تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اچھا, سب سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں, پانی جو ہے وہ ہم تیار کر لیتے ہیں. پانی کے لیے یہ تقریباً 1 لیٹر پانی ہے میرے پاس. تو اس کے اندر ہم کیا کچھ ڈالیں گے یہ آپ کو بتائیں گے. یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے, یہ دیکھیں, زبردست سا یہ مہران کا چاٹ مسالہ. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بنائیں, اور یہ ایزیلی آپ کو پیکٹ میں مل جائے گا. بہت فلیورفل اور مزیدار اور بیلنس مسالہ ہے. شیف, انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ نا ہم خواتین کے لیے رمضان میں نا یہ اسپیشل آفر انٹروڈیوس کروا دی. بالکل, ہمیں بالکل پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نا گیس کی اب ہم کمپلین کر سکتے ہیں گھر والوں کو کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ
ہو رہی ہے اور ہم ریسیپیز زیادہ بنا نہیں سکتے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ آپ پیکٹ کھولیں اور فٹافٹ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں. دیکھیں چاٹ کا مسالہ خوشبودار اور مزیدار. اس کے علاوہ اس پانی کے اندر ہم شامل کریں گے یہاں پر ٹیمرنڈ ساس یعنی املی کا ساس موجود ہے. یہ بھی مہران کا ہے. اب آپ دیکھیں کتنی آسانی, چاٹ بنانا بالکل بھی مشکل نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. فٹافٹ آپ نے باٹل کھولی, دیکھ رہی ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ شیف کہ یہ مہران نے جو ہے وہ واقعی ہمارے لیے نا بہت کر دیا ہے سب کچھ. اچھا بڑے بیلنس مسالے ہیں یہ دیکھیں جی. میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً ½ کپ, ٹھیک ہے. اچھا اس کے ٹیسٹ کو آپ اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ. اچھا شیف اس میں کوانٹٹی آپ نے جو 1 لیٹر پانی کے اندر چاٹ مسالہ ڈالا بس نارمل 1 ٹیبل اسپون ڈالا ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ ½ کپ میں نے ڈالا تھا ٹیمرنڈ ساس اور یہ تقریباً ½ کپ ہی جائے گا ٹیمرنڈ اینڈ ڈیٹ ساس جو کہ دہی بڑا وغیرہ میں بہت مزے کا لگتا ہے نا. یہ ختم ہو گیا تھا لٹرلی ابھی 2 سے 3 دن پہلے گھر میں, اور میں سوچ رہی تھی ابھی بنانا ہے. لیکن یہ دیکھیں نا آپ باٹل کھولیں ایزیلی. آپ کو یہ مہران نے رمضان کیا ویسے بھی ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. اب عید آ رہی ہے تو بہت ساری بریانی کی ریسیپیز ہیں, قورمے کی, نہاری کی, اور سارے جتنے مسالے نا بہت پریمیم کوالٹی کے, بیسٹ کوالٹی کے. تو یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا. اچھا تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ اور لانے کے لیے میں یہاں پہ شامل کروں گی یہ میرے پاس سونٹ, ڈرائی جنجر جسے کہا جاتا ہے, وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم تقریباً 3/4 ٹی اسپون کے قریب. چلیں جی یہ بہترین سا پانی جو ہے یہ تیار ہے. اب بالکل لگ رہا ہے نا کہ آپ کو کہ گول گپوں کے اندر ہم اس پانی کو فل کریں گے. صرف لگ نہیں رہا, اس کی بھی ایک الگ ہی خوشبو ہے, ایک الگ مزہ دے رہی ہے. اور یہ نا بہت سخت امتحان ہوتا ہے شہزاد کہ روزے میں آپ اس طرح کی جو ہے وہ ریسیپیز اور کچن میں کھڑے ہو کے بنا بھی رہے ہو اور ایکسپلین بھی کرنا ہو, تو یہ جو ماؤتھ واٹرنگ والا ایک سین ہو رہا ہے نا وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. میں نے کہا شیخ سارا تھینکس, آپ کو پتا چلا ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے لگا آپ تو بھول ہی گئے. نہیں بالکل ہم آپ کو نہیں. اچھا ہمارے ساتھ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں جن کا تعلق پاکستان MQM سے, اور ظاہر سیاسی لوگ ہیں یہ لوگ, تو ان کو بتائیں کوئی ریسیپی وغیرہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ. دیکھیں تعلق کہیں سے بھی ہو, لیکن بینگ اے ویمن, ایک عورت کا تعلق کچن سے بڑا گہرا ہوتا ہے. سو آپ سے میں تو پہلا کوشچن یہی کروں گی کہ آپ ریسیپیز بناتی ہیں, کھانا شانا بنتا ہے کچن میں, آپ کے ہاتھوں کا پسند کیا جاتا ہے گھر پہ؟ مجھے کھانا پکانے کا بہت شوق ہے, اور رمضان میں کوشش ہوتی ہے کہ ایک آدھ ڈش ضرور بنا لوں. اور عید پہ تو خاص طور پہ میڈم پورے رمضان میں صرف 1 یا 2 ڈش میں ہمارے گھر میں جو ہے بڑا مختصر افطار ہوتا ہے, بہت مختصر سحری ہوتی ہے. ابھی میں نے باہر ہی ہوتی ہوں گی افطار پارٹی؟ نہیں ایسا نہیں ہے, باہر بھی اگر ہوتی ہے تو میں جو ہے آ کے گھر میں ہی اپنی افطار سحری کرتی ہوں, کیونکہ مجھے کوئی چیز ایسی کھانی نہیں ہوتی کہ یہ جو آج کل رکھا ہوا ہے نا کہ مطلب ہم نے روزہ کھانا کھانے کے لیے تھوڑا روزہ رکھا ہے, تو روزہ تو روزے کی نیت سے رکھنا ہے نا. تو اس کی اگر خوبصورتی کو محسوس کریں گے تو پھر اچھا لگے گا. ہم نے صرف کھانا ہی کھانا ہے, آپ کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہیں اور رمضان کو انجوائے بھی کر رہی ہوتی ہیں گھر والوں بالکل, اس کو انجوائے کریں. یہ ایک مہینہ پورے سال میں آتا ہے, اور پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو اگلے سال بھی وہ یہ مہینہ. ویسے ڈاکٹر صاحب یقین کریں, اچھا شیف سارا رمضان کا مہینہ بھی یہی ہے عبادت کرنے کا, لیکن ہم نے اس کا مطلب کھانا پینا جو نا سمجھ لیا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ دیکھیں ہمارے کچن میں جو سیگمنٹ ہے نا بہترین, اور شیف سمینہ کی جو ریسیپیز اگر کوئی فالو کر رہا ہے تو اس کے لیے تو رمضان بھی بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ اس کا کھانا نا جھٹ پٹ بن جائے گا اس کا کھانا. بالکل. تو اسی اور کوشش میری یہ بھی ہوتی ہے کہ سارا کہ کچھ ہیلدی بھی بناؤں, جیسے کہ آج کی یہ پانی پھلکی چاٹ ہے نا بہت ہی امیزنگ ہے. اچھا ایک پانی تیار ہو گیا سارا, بالکل بہترین سا لگ رہا ہے نا. اچھا اس میں ہم نے پیاز بھی ایڈ کی ہے, اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ہرا دھنیا بھی ایڈ کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے اب یہاں پھلکی جو بنائیں گے اس سے بھی ہم نے ہرا دھنیا, ہری مرچیں, نمک, مرچ, ہلدی, زیرہ اور ساتھ ہی سوڈا اس میں ایڈ کیا. تو یہ زبردست سا مکسچر ہمارا تیار ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کی بھی میں باتیں سن رہی ہوں, تو میں بس ڈاکٹر صاحبہ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی. ظاہر ہے ان کا تو یہ کام نہیں ہے, لیکن بہرحال پھر بھی ان سے پوچھوں گی, گورنمنٹ میں یہ مطلب جاتی آتی ہیں ظاہرے اسمبلیز میں, تو یہ بتائیں کہ ہمارے مسئلے جو ہے نا, جو ایک بیسک مسئلہ ہمارا جو گیس کا مسئلہ ہے, اور ساتھ ایک لائٹ کا مسئلہ, پانی کا مسئلہ, کہ 3 مسئلے جو ہیں ہمارے زندگیوں میں اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں کہ ہر وقت گھر کی خواتین کو یہ فکر ہوتی ہے گیس آنے والی یہ کر لیں, اور گیس چلی جائے گی یہ کر لیں. تو پلیز ہمیں کچھ گائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس لیے. دیکھیے یہ میں پہلے بھی سوال کر چکی ہوں, اس کا جواب دیا ہے
اچھا سوری میں نے سنا نہیں. جو ہے یہ جو مسائل ہیں ان کے پرماننٹ حل دیکھنے کی بجائے ہم نے ان کے پرماننٹ آلٹرنیٹس دیکھ لیے نا. اگر حکومت وقت کو اگر آپ یہ کرتے کہ وہاں سلنڈرز نہ لے کے آتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کوئی میکانزم ضرور بناتے. پانی نہیں آ رہا تھا تو اگر ٹینکر کو نہ اس ٹینکر مافیا کو مضبوط کرتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی میکانزم ضرور بنتا. تو آج تو ہم نے اپنے آپ کو خود مسائل کی طرف دھکیل دیے نا. پانی نہیں آ رہا اور اگر ایک شخص ایک گھر میں ایک محلہ اگر احتجاج کر رہا ہے کہ پانی نہیں آ رہا تو دوسرا محلہ کہہ رہا ہے نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں ہمارے پاس تو ٹینکر آ رہا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں جب تک ہم اتفاق سے کھڑے نہیں ہوں گے نہیں مسائل حل ہوں گے. یہ ہے کہ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں گیس نہیں آ رہی تو دوسرا کہہ رہا ہے اچھا میرے گھر تو آ رہی ہے تو میں کیوں اس کے مسئلے کو. تو ہم نے محسوس کرنا چھوڑ دیے. ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد ایوانوں میں ان لوگوں کو بھیجنا پڑے گا کہ جن کو ان تمام مسائل کا ادراک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہم لیں گے چھوٹا سا وقفہ. شیف وقفے کے بعد جب آئیں گے. ہاں کافی دیر ہو گئی ہے کھانے پر ہم نے بڑی بات کی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ رمضان میں اپنے دسترخوان کو وسعت کرو. وسعت دینی چاہیے. خود نہیں کھانا چاہیے دیگر لوگوں کو لے آنا چاہیے اپنے دسترخوان. واہ 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 واہ. شہزاد ہم ایک کام کرتے ہیں کہ بس یہ آئل گرم ہونے کے لیے رکھتے تھے تاکہ ہم ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ انداز کوکنگ آئل موجود ہے یہاں پہ تو یہ میں اس کے اندر ڈالی. پہلے بھی میں نے گرم ہونے کے لیے ڈال دیا تھا. یہ کیا بات ہے نیا انداز اور جو کہتا ہے کہ ہیلتھ پہ یعنی صحت پہ نو کمپرومائز. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی میں تھوڑی گپ شپ کروں گی ریگارڈنگ دس برانڈ ایز ویل کہ جی جو کہہ رہا ہے 100% کہ صحت پہ نو کمپرومائز. سو انداز ہے وہ نیا کوکنگ آئل. تو آپ دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن اور سیگمنٹ ہے افطار کے پکوان. آپ نے کہیں نہیں جانا اور آپ نے ہمیں کنٹینیو کرنا ہے افطار تک. تو دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم. مجھے اجازت. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بلکہ افطار ٹرانسمیشن جو کہ خوبصورت آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رمضان الکریم اور سیگمنٹ ہے افطار کے پکوان شیف سمینہ جلیل کے ساتھ. اور آج ہماری شیف کے ساتھ ہیں ایک اور شیف سارہ فرحان جو کہ پاکستان کے معروف شیف. جی شیف. بالکل شہزاد بہت شکریہ ونس اگین. اور بس آپ نے بہت اچھا انٹرو دیتے ہیں ہمیشہ ایز یوزول. بڑا خوبصورت انٹرو ہوتا ہے اور اس میں ایک لائن آپ بھول گئے کہ جی شیف سارہ فرحان اور تو آپ نے بتائے لیکن آپ یہ بتانا بھول گئے کہ ہیڈ آف بزنس ڈیولپمنٹ کوکنگ آئل انداز یعنی کہ انداز کوکنگ آئل کو جوائن کرنے کے بعد جو میری ایک ڈیزگنیشن ہے وہ آپ بتانا بھول گئے. تو چلے میں اپنے ناظرین کو خود ہی بتا دیتی ہوں کہ جی انداز کوکنگ آئل جو کہتا بھی ہے اور 100% شیورٹی بھی دیتا ہے کہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ صحت پہ نو کمپرومائز. اس کا ریزن صرف یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا پروڈکٹ بنانا کسی بھی کمپنی کے لیے آسان نہیں ہوتا. اس پہ بہت ساری ریسرچز ہوتی ہیں R&D ہوتی ہے ملٹیپل مراحل سے وہ گزرتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ تک پہنچتا ہے. سو جی میں بھی اسی طرح سے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں انداز کوکنگ آئل اور جو کہ ہر ISO سرٹیفائڈ بھی ہے اور ملٹیپل ٹیسٹ اور مراحل سے گزر کے یہ آپ تک پہنچا ہے. تو ہمیشہ اپنے کچن کی اس کو زینت بنائیں. افطار میں بھرپور طریقے سے استعمال کریں کیونکہ صحت پہ نو کمپرومائز. ایسا ہی ہے شیف. بالکل جناب یہ بالکل آپ نے بات صحیح. اور پھر سب سے بڑی بات ہے ریفائنڈ آئل ہے اور جب بھی اب اس میں ظاہر رمضان میں آپ کو پتا ہے کتنی کوکنگ ہوتی ہے تلنے والی چیزیں کتنی بنائی جاتی ہیں تو بالکل ہیوینس نہیں ہوگی آپ کو. پھر آپ کھائیں آرام سے نا ہے نا. ایسا ہی ہے بالکل شیف. یہ دل کی بات دل کی بات ہے. اچھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا پکوڑے بن رہے ہیں. جیسے ہی ہو جائیں گے میں ڈائریکٹلی اس کو پانی میں ایڈ کروں. پانی کیونکہ پانی اتنا مزے کا ہے جب آپ بنائیں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا. اور آپ نے کرنا یہ کہ پانی بنا کے رکھ لیں پکوڑے میں. رمضان افطار سے 5 منٹ پہلے بس صرف آپ نے جو ہے پکوڑے ڈالنے ورنہ پکوڑے بہت سافٹ ہو جائیں گے تو وہ اچھے نہیں لگیں ہے نا. تو یہ آپ نے لازمی کرنا. اچھا افطاری کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ افطار کے بعد دل یہ چاہتا ہے کہ ذرا چائے کوئی مزیدار سی ہو ہے نا. شیف یہ تو پورے دن کی تھکان جو ختم ہوتی ہے نا وہ ایک کپ چائے بس. سو ایک کپ چائے. ایک کپ چائے کون سی ہے وہ ایک کپ چائے ہمارے پاس یہاں پہ پاک پتی. کیا بات ہے. بہت ہی خوبصورت سی اس کی پیکنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلرفل سی. اور یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے پریمیم مکسچر. تو اس سے میں بنانے جا رہی ہوں آپ کے لیے زبردست سی چائے. تو ساری تھکان آپ کی دور ہو جائے گی. اچھا اس کو ہم اس کے کافی سارے ویریئنٹ ہیں. جی کافی سارے اس کے ویریئنٹ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہترین
खुशबू है इसमें, रंग और जायका मज़ेदार है। सबसे अच्छी बात ये है कि प्राइस में बहुत रीज़नेबल है। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 900 ग्राम जो है वो तकरीबन 1700 का आपको मिलता है मार्केट में, और अगर आप पाक पत्ती का 900 ग्राम का कोई भी पैकेट लेते हैं तो तकरीबन जो है वो 1400 रुपीज़ का आपको आराम से मिल जाएगा। तो शेफ एक तो ये बेहतरीन बात है। फिर सबसे अच्छी बात है, अगर कोई ये टेंशन लेता है कि जी हम तक ये कैसे पहुँचेगा, तो पूरे पाकिस्तान में इसकी फ्री डिलीवरी है। आप दराज से या फिर इनकी अपनी वेबसाइट पाक पत्ती वेबसाइट पे जाके इजीली परचेज कर सकते हैं, या फिर इनके दिए गए जो नंबर है आप इनके डिजिटल जो मीडिया है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल पेजेस पे जाके टैग करें, इन्हें टाइप करें मैसेज और इजीली अवेल कर सकते हैं FOC आप डिलीवरी। सो ये इनकी जो है वो वेरिएंट है। आपको चाहे कड़क चाय चाहिए, खुशबू वाली चाय चाहिए, दानेदार चाहिए, तो ये मल्टीपल डोमेन में आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़बरदस्त जनाब, इसलिए कि देखें ना कि अफ्तार में, सहरी में, दोनों में दिल चाहता है कि ज़बरदस्त चाय हो, तो ये आपके अब मर्जी है कि कौन सी चाय आप पीना चाहते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ये जो आप सब बना रही हैं चाय वो आई गेस प्योर 100% नेचुरल है। तो ये मैं इसमें 2 टेबलस्पून डाली हूँ और 2 ही मेरे पास कप हैं चाय के। क्या बात है। चलिए इसको हम मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए। क्या बात है, आप जो भी चीज़ें ऐड कर रही हैं, कुकिंग ऑयल डाल रही हैं, चाहे वो खीर मिक्स डाल रही है, तो एक बहुत बेहतरीन वाली खुशबू आ रही है, वो अट्रैक्ट कर रही है। ये सारी प्रोडक्ट जितनी मेरे पास मौजूद है वो हैं ही इतनी अच्छी कि ज़ाहिर से खुशबुएं आ रही हैं। क्या बात है ना। तो बस ये अभी चाय तैयार हो जाएगी तो हम इसको निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे। और ये देख सकते हैं आप पकौड़े। अच्छा, डायरेक्टली ही मैं इसको पानी में डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको अलग रखूँ, तो मैं इसको डायरेक्टली ही पानी में, लेकिन आपने घर में अलग से रखना है और बाद में जिस वक्त आप खाने लगेंगे तो 5 मिनट पहले आप डाल दीजिए ताकि हल्की सी एक सॉफ्टनेस आ जाए। शहजाद को इस छुपाने का बंदोबस्त करें, सारी डिशेस जो है ना इफ्तार में हमने एंजॉय करनी है, हाँ ना, वरना हमारी मेट्रो की टीम जो है वो तैयार रहती है शेफ के मजे के खाने एंजॉय करने में। ऐसा ही है। बिल्कुल जनाब। अच्छा, हमारे साथ शेफ डॉक्टर सरवत अस्करी आपा भी हैं और मैं चाहूँगा कि कुछ इनसे ही बात आप करें। आपा जो है ना वो मेरे दिल के बहुत अजीज और करीबी आपा है। मैं हमेशा जब भी इनको देखती हूँ इतना खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है आपा का और इतने प्यार से मिलती हैं आपा। तो आपा कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रही ना, सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रही हो। तो नेचुरल रहना चाहिए भाई, मैं नेचुरल ऐसी ही हूँ। अब आप बर्दाश्त करें शहजाद तो बर्दाश्त कर ही लेते हैं। तो आपा आप बताएं कि इफ्तार में जो है वो आप रेसिपीज़ बनाती हैं कुछ घर में या नहीं? अब हम घर में होंगे तो कुछ बनाएंगे ना। सही बात है, बिल्कुल शेफ। क्योंकि देखिए आपा भी हमेशा जो है ना रमज़ान ट्रांसमिशन होती है तो मैं बहुत इनके साथ मैंने भी काम किया, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे ना। अच्छा जी, चाय हमारी सारा तैयार हो चुकी है। क्या बात, ठीक है। तो ये चाय के लिए मैंने कप ले लिए हैं और ये खूबसूरत सी ट्रे, क्या कलरफुल सी इनकी ट्रे है पाक पत्ती की, जबरदस्ती इस पे हम रखेंगे, इसको सर्व करेंगे। इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, पत्ती आपको मिल रही है, बेहतरीन वेरिएंट आपको दिए जा रहे हैं, ट्रे आपको मिल रही है, तो सिर्फ आपने सिर्फ बनाना है। अगर कहेंगे तो वो भी हम आके बना देंगे आपके किचन में। ठीक है जी। सारा हमारे पास इफ्तार के पकवान में सिर्फ 5 मिनट हैं। कहाँ तक पहुँची आपकी रेसिपी? बस बिल्कुल हमारी रेसिपी हम चाय सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखें जी चाय क्विक देखें। अल्लाह साहब, ऐसी सर्विस तो हम घर में चाय का बोलते हैं, आधे घंटे के बाद चाय आती है। वो चाय वाली चाय होती है ना। ये पाक पत्ती की खासियत है कि ये क्विक बन जाती है, खुशबू मजा। और आप इसका कलर चेक करें, इतना को खूबसूरत इसका कलर है, बल्कि ये 2 से भी ज्यादा है। ये मैंने ज्यादा बना ली है, थोड़ा सा इसको कम कर लेती हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए खवातीन तो जो है ना मस्जिद में पुलिस वाले डॉक्टर नहीं बर्दाश्त। बस देखिए खवातीन की यही बात है कि हर एक के साथ मोहब्बत है। और अलामा साहब बात ये है कि जहाँ सीनियर्स होते हैं और उस्ताद होते हैं ना, तो वहाँ शागिर्द जो है ना वो बड़ा खुश होकर सीख रहे होते हैं। और मैं बिल्कुल शेफ की जो है वो शागिर्द कह लें। तो ये रेसिपीज ने मुझे जो है वो बड़ा आगे मोटिवेट किया और बड़ा मैंने सीखा इनकी रेसिपीज से। थैंक यू सो मच फरहाना। और मेरे
ساتھ فرحانہ بھی بہت کام کرتی رہی ہیں, فرحانہ کو جانتی ہوں ڈیفینیٹلی آپ, تو میرے منہ سے سد. اب آپ چائے دیکھیں کتنی کڑک اور کتنی زبردستی شکل آپ چیک بات ہے شیف بس, لیکن آپ نا امتحان بہت زیادہ لے لی کہ چائے کا کپ اور بہترین سی خوشبو ہے, پاک پتی کی یہ بہترین توحفہ. اور شیف گھر تو لے جا سکتے ہیں نا ہم؟ ہاں نہیں, ہم ہیمپر لے جا سکتے ہیں. تو میں نے چائے پینی ہے اور افطار کے بعد پینی ہے. شیف بہت بہت شکریہ, اور نئے انداز کو اپنا حصہ بنائیے, اپنی کچن کی محنت بنائیے, بنائیں مزیدار بہترین سے پکوان, اور پاک پتی کھانے کے بعد بنتی ہے ضروری. بالکل جی یہ اچھا جی, ہماری یہاں پہ مہران سے جو ہم نے پستہ کھیر بنائی تھی, اب اس کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح سے میں یہ کھول لوں. تو اگر یہ کھل جاتا ہے میرے پاس روح افزا, ہاں کوشش کریں آپ. اس کو ہم اسے گارنشنگ میں یوز کریں گے. ہم نے اس کے بہت سارے شربت, لسی, بہت ساری چیزیں آپ کو بنانا سکھائی ہیں, لیکن کیا ہے کہ شیف بہت ساری چینجنگ آ گئی ہیں دنیا میں, ویریئنٹ آ گئے, ریسیپیز میں چینج آیا, نہ چینج ہوا تو بس یہ روح افزا, بالکل یہ چینج نہیں ہوا. سو یہ ادھر لیں, ادھر لیں. چلے بھائی شہزاد ٹرائی کرتے ہیں. شہزاد اگر آپ سے نہیں کھلا نا تو شہزاد وہ کھول کے دیکھ لیجئے. آپ بھائی تو ایسے ہی گھوم رہا ہے جیسے ابھی ہمیں گھما رہے ہیں حکومت والے. نہیں کھل رہا بھائی, نہیں کھل رہا. شہزاد بھائی گھر میں کس سے کھولتے تھے, اس سے کھولنے یار گھر میں. علامہ صاحب آپ تو بس اگر آپ نے اور یہ دیکھیں میری گھڑی کھل گئی ہے. کچھ بولا تو پھر شہزاد آپ کو یاد ہے وہ پچھلے سال کا ایک پکوڑوں والا, وہ آپ نے پکوڑے ابھی تک کھل گیا بھائی, نہیں کھول لیا, کھول لیا. علامہ صاحب اس پہ مجھے بتائیں کہ اگر اس سچویشن پہ کوئی کیپ نہیں کھلے تو کیا اس میں پھر چھاپا ہم کریں گے بھائی, چھری کا استعمال کریں. اچھا بالکل صحیح ہے. چلے جی کھل گیا. چلے یہ دیکھیں آخر میں آ کے یہ کھل ہی گیا ہے. تو میں اس میں گارنشنگ میں تھوڑا سا یوز کروں گی, کیونکہ شربت اور بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو بنانا سکھائیں, لیکن گارنشنگ میں یہ خوبصورت سا لگے گا. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے گارنشنگ جس چیز کی بھی اچھی سی ہو جائے اور وہ روح افزا سے ہو تو بہت ہی مزیدار ہے. لیکن شیف میں یہ سیگمنٹ ایسے ختم نہیں کرنے دوں گی. میں ٹیم سے ریکویسٹ کروں گی کہ پاک پتی اور انداز کا گفٹ ہیمپر مجھے جلدی سے دے دیجیے, تاکہ یہ بہترین سا ہیمپر جو ہے وہ ہماری پیاری سی شیف کے ساتھ جائے, اور شیف بھی جو ہے وہ اسے استعمال کرے گھر میں اور مزے سے انجوائے کرے. تھینک یو. سو پلیز یہ مجھے میری ٹیم سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ہیمپرز مجھ تک پہنچا دیجیے. آلرائٹ, تھینک یو جی. شیف یہ آپ کے لیے پاک پتی کی جانب سے ہاں, یہ ہیمپر لے کے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے, اس لیے کہ میں نے چائے دیکھی, اس کی شکل اتنی زبردست ہے کہ بس یہ انشاءاللہ میرے افطار اور سحری میں دونوں میں کام آئے. اور یہ انداز کوکنگ آئل کی جانب سے یہ ہیمپر بھی آپ کے ساتھ جائے گا. چلیں تھینک یو سو مچ کہ ہماری افطار کے پکوان کے سیگمنٹ سے ہماری شیف سمینہ جلیل کو اور شیف سارہ فرحان کو اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی ہماری علم اور آگاہی میں. دیکھتے رہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان الکریم. تھینک یو سر.